ابھی تک اس پرٹیکولر فیلڈ میں سیچوریشن نہیں ہوئی ہے، تو جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں اور بہت سی اینڈلیس قسم کی اپرچونیٹیز ہیں اس فیلڈ میں۔ میڈیکل لیبارٹری پروفیشنلز ہیں، یہ بیک بون ہیں کسی بھی ہیلتھ کیئر سروسز کے۔ 3 یونیورسٹیز اس وقت بھی پی ایچ ڈی ان میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی کی ڈگری آفر کر رہے ہیں، اور یہ ریسرچ میں آگے جا سکتے ہیں، سائنٹسٹ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، اور یہ کام کر بھی رہے ہیں۔ اکیڈیمیا میں ایز اے فیکلٹی ممبر کام کر سکتے ہیں، لیب مینیجرز کے طور پہ، کوالٹی مینیجر کے طور پہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ جیسے ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ برطانیہ کے اندر انہوں نے میڈیکل پروفیشنلز کے لیے، یا کینیڈا کے اندر انہوں نے میڈیکل پروفیشنلز کے لیے باقاعدہ سے ان کے لیے ویزاز جاری کیے، تو کیا دیگر ملکوں میں بھی ان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں کام کرنے کے جو لوگ اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں؟ جی، بہت زیادہ مواقع ہیں انٹرنیشنلی، وہ مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ کنزیوم ہوئے ہیں، بہت زیادہ وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ قطر، یو اے ای، سعودی عربیہ میں گیا اور وہاں پہ انہوں نے کام سر انجام دیا ہے۔ امریکن سوسائٹی آف کلینکل پیتھولوجی ہے، پہلے ہم بہت 2% تک سپلائی کر رہے تھے اپنے بچے اے ایس سی پی کے ایگزام میں، ہمارے تقریباً 18 سے 20% بچہ جو ہے وہ اے ایس سی پی کی ایگریٹیشن لے رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اسٹیٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابرار اسلم۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر اکانومی کی وجہ سے ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے۔ بہت سے نوجوان تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں اور بہت اچھی اچھی ڈگریز جو ہمیں فینسی ڈگریز لگتی ہیں وہ حاصل تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کو جاب نہیں ملتی اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر ایک ایسی فیلڈ ہے میڈیکل لیبارٹری پروفیشنلز کی، جہاں پر اس وقت سیچوریشن بھی نہیں ہے، جہاں پر بہت سے لوگوں کو اس وقت جاب اپرچونیٹیز مل سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر عثمان وحید صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر عثمان وحید صاحب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں الائڈ ہیلتھ سائنسز کے اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں، اس کے علاوہ ایڈوائزر ہیں اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو لیبارٹری پروفیشنلز ہیں، یہ پاکستان کے اکثر علاقوں میں اگر ہم کسی گاؤں میں جاتے ہیں یا کسی سائڈ ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کمپاؤنڈر کوئی ڈاکٹر سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پہ ایک کمپاؤنڈر ہی سارے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، بلڈ لے رہا ہوتا ہے، یہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو لیبارٹری پروفیشنلز ہیں، یہ کون لوگ ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے؟ جی، لیبارٹری پروفیشنل جو میڈیکل لیبارٹری پروفیشنلز ہیں، جن کو ہم میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ یا میڈیکل لیب سائنٹسٹ کی ٹرم بھی ہم ان کے لیے اپلائی کرتے ہیں، یہ بیک بون ہیں کسی بھی ہیلتھ کیئر سروسز کے۔ کسی بھی قسم کی ڈائگنوزس کی کنفرمیشن کے لیے آپ کو لیبارٹری سروسز کی ضرورت پڑے گی، اور آٹومیٹیکلی لیبارٹری پروفیشنلز کی۔ WHO کے مطابق 70% جو میڈیکل ڈیسیجنز ہیں جو کیے جاتے ہیں ڈائگنوزس کے، وہ لیبارٹری کے ریزلٹس کے اوپر کیے جاتے ہیں، تو ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا، تو آج کل تو ایک ویو چلی ہوئی ہے، اور کرونا کے بعد اسپیشلی کووڈ-19 میں ان کی اہمیت اور زیادہ ابھر کے سامنے آئی ہے۔ تو اب بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو، اور اسٹوڈنٹس خود بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم اس فیلڈ کے اندر آئیں اور اپنی اسکل ڈیولپ کریں لیبارٹری پروفیشنلز کی۔ اور دوسری بات، پاکستان کے اینگل سے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور کنسیڈر کرنے والی ہے کہ ابھی تک اس پرٹیکولر فیلڈ میں سیچوریشن نہیں ہوئی ہے، تو جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، اور بہت سی اینڈلیس قسم کی اپرچونیٹیز ہیں اس فیلڈ میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ جاب اپرچونیٹی زیادہ ہے، اور پاکستان میں ظاہر ہے پاکستان کے جو ہماری اکانومی کے جو حالات چل رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جس قدر ان امپلائمنٹ ہے، تو اس فیلڈ کے اندر اگر جابس موجود ہیں، تو اگر کوئی بچہ یا کوئی والدین اپنے بچے کو اس فیلڈ میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو وہ بچہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ وہ ہمارے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیبارٹری میں تو بچے بس 15-20 ہزار مشکل سے سیلری لیتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے۔ آپ کیا کہتے ہیں، کہاں تک جایا جا سکتا ہے اس میں؟ جی، لیبارٹری پروفیشنلز کی فیلڈ میں بلکہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور ہسٹری سے شروع کرنا چاہوں اگر آپ اجازت دیں۔ پاکستان میں ویسٹ پاکستان میڈیکل فیکلٹی بنائی گئی 1958، جس کا مقصد ڈپلوما پروگرامس کرانا تھا لیبارٹری کے اندر۔ پھر 1961 کے اندر ایک اسکول آف میڈیکل ٹیکنالوجی بنایا گیا، پاکستان کا پہلا لیبارٹری پروفیشنلز کے لیے اسکول، جو کہ کراچی میں بنا تھا۔ پھر جب اسلام آباد میں ہمارا دارالخلافہ شفٹ ہوا، تو وہ اسکول بھی آٹومیٹیکلی NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد میں شفٹ ہو گیا، اور اس کا نام کالج آف میڈیکل ٹیکنالوجی ہو گیا۔ تو وہاں سے آغاز ہوا، پہلے 6 مہینے، پھر 1 سال، اور پھر 2 سال کے ڈپلومے کا، جو کہ 10th گریڈ کے بعد کروایا جاتا تھا، اور ان کو کہا جاتا تھا لیبارٹری ٹیکنیشینس۔ وہ ڈپلوما آج بھی کئی جگہوں پر کروایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب چونکہ ان کی اہمیت بڑھی، انٹرنیشنلی ایڈوانسمنٹس آئیں، تو پھر گورنمنٹ نے ایک بڑا بولڈ سٹیپ لے کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تعاون سے، جو پہلے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن تھا، 2 سال کی اور دین لیٹر آن 4 سال کی پوسٹ کی گریجویٹ ڈگری شروع کرائی گئی، جس کو کہا گیا BS ان میڈیکل لیبارٹری سائنسز۔ اور یہ بچے جو ہیں، یہ بچے پھر ایز میڈیکل ٹیکنالوجسٹ یا لیب مینیجر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اور آگے اپرچونیٹیز آپ دیکھیں تو اب اس فیلڈ، پرٹیکولر فیلڈ کے اندر MPhil، MS اور PhD کی ڈگریاں بھی دی جاتی ہیں۔ PhD کی ڈگریاں بھی اس فیلڈ کے اندر اب ہو رہی ہیں؟ جی، 3 یونیورسٹیز اس وقت بھی PhD ان میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی کی ڈگری آفر کر رہے ہیں، اور ان بچوں کے لیے اینڈلیس اپرچونیٹیز، میں بار بار ریپیٹ بھی کر رہا ہوں
جیسے کہ یہ ریسرچ میں آگے جا سکتے ہیں، سائنٹسٹ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، اور یہ کام کر بھی رہے ہیں، اکیڈیمیا میں ایز اے فیکلٹی ممبر کام کر سکتے ہیں، لیب مینیجرز کے طور پہ، کوالٹی مینیجر کے طور پہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی اپرچونٹیز ہیں جو ان کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں، اور یہ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، پاکستان کے علاوہ جیسے ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ برطانیہ کے اندر انہوں نے میڈیکل پروفیشنلز کے لیے، یا کینیڈا کے اندر انہوں نے میڈیکل پروفیشنلز کے لیے باقاعدہ سے ان کے لیے ویزاز جاری کیے، تو کیا دیگر ملکوں میں بھی ان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں کام کرنے کی، جو لوگ اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں؟ جی، بہت زیادہ مواقع ہیں انٹرنیشنلی، ہمارے بہت سارے کچھ کلاس فیلوز اور جاننے والے جو جس فیلڈ کے لوگ ہیں ہم جانتے ہیں، وہ مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ کنزیوم ہوئے ہیں، بہت زیادہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، اسپیشلی یہ جو کووڈ-19 کا ٹینیور تھا اس کے اندر بھی پاکستان سے ایک بہت بڑا پرپورشن لیبارٹری پروفیشنلز کا مڈل ایسٹ، اسپیشلی قطر، ہوں یو اے ہوں ای، سعودی عربیہ میں گیا اور وہاں پہ انہوں نے کام سر انجام دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دبئی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے دبئی میں، تاکہ آپ کام کر سکیں ایز میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ، تو وہ ٹیسٹ بھی ہمارے بچے بہت ہائی نمبرز کے ساتھ اور ہائی پرسنٹیج میں پاس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکن سوسائٹی آف کلینکل پیتھولوجی ہے، ایک بہت بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو ایکریڈیٹیشن کرتی ہے میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کی انٹرنیشنلی۔ سو میں کافی عرصے سے ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور پاکستان میں جو ایڈوائزری بورڈ ہے ASCP کا، وہ چیئر بھی کر رہا ہوں۔ تو ہمارا ایک بہت بڑا نمبر جو ہے، ہماری پچھلے 10 سال میں پرسنٹیج جو ہے وہ 18% تک چلی گئی ہے۔ پہلے ہم ہوں بہت 2% تک سپلائی کر رہے تھے اپنے بچے جو اس ASCP کے ایگزام میں، ہمارے تقریباً 18 سے 20% بچہ جو ہے وہ ASCP کی ایگریڈیٹیشن لے رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نمبر ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے یہاں ان بچوں کی ایجوکیشن بہت کوالٹی کی دی جا رہی ہے۔ اچھا، جب کووڈ آیا تو آزاد کشمیر کے اندر یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے ایک فیصلہ کیا گیا کہ آزاد کشمیر کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں گے جو جس کے اندر کوئی ایسا اگر کوئی بیماری آتی ہے جیسے کووڈ آیا، اس طرح کی کوئی اور وائرل ڈیزیز آتی ہے تو وہاں پر جو ہے ان کی علیحدہ سے ٹریٹمنٹ کی جا سکے، اور یہ نہ صرف یہ کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے، بلکہ کسی ملک کے لیے اب اس کو اس کی سیکیورٹی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا ملک آپ کے اندر کوئی ایسا وائرس نہ بنا دے۔ تو اب جب ایسے ہاسپٹل ہوں گے تو ایسی لیبارٹریز کی ضرورت پڑے گی۔ جب یہاں پر کووڈ آیا تو یہاں پر سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ کووڈ کی اگر ٹیسٹنگ یہاں پر ہونی ہے تو وہ ہمارے پاس ایسی لیب ہی موجود نہیں تھے، یا ایسے لوگ ہی موجود نہیں تھے جو اس طرح کی لیب کی بنیاد رکھ سکیں۔ تو جی کیا یہ میڈیکل لیبارٹری پروفیشنلز پاکستان میں ایسے ہیں جو یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں؟ جی، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ ایکچولی پہلے میڈیکل لیبارٹری پروفیشنلز کی تعلیم کے اندر کریکولم میں بہت سی ایڈوانس چیزیں شامل نہیں تھیں، مگر ود دا پیسج آف ٹائم اوور دا لاسٹ ڈیکیڈ اور سو بہت ایڈوانس کریکولم اب تقریباً تمام یونیورسٹیوں نے اپنا لیا ہے، اور ان بچے فلی کیپیبل ہیں ایسی ایڈوانسڈ کورونا وائرس ڈائگنوسٹک لیب یا اس طرح کی جو بھی PCR اور مالیکولر بایولوجی سے ریلیٹڈ ایڈوانس لیبارٹریز ہیں، وہیں بچے ضرور کام کر سکتے ہیں، اور دے آر فلی ٹرینڈ فار دیٹ۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا جو پیرنٹس آپ کی بات کو سن کر اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لے کر آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کو ایک پیغام دینا چاہیں؟ جی، ملک میں بہت زیادہ عرصے تک ڈاکٹر اور انجینئر ہی بنتے رہے ہیں بچے۔ FSC کے بعد کسی بچے سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے تھے ہم نے ڈاکٹر بننا ہے تو یا ہم نے انجینئر بننا ہے، لیکن اب وقت بدل چکا ہے اور بہت ساری نئی فیلڈز آ چکی ہیں، اور میں سجیسٹ کروں گا کہ ان پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو جب اگر ان کا بچہ پری میڈیکل FSC کر لیتا ہے تو اس کے بعد الائڈ ہیلتھ سائنسز کے پروفیشن کے اندر ضرور ان کو ایک دفعہ کنسیڈر کریں ایڈمیشن کے لیے، اور اگر ان کا انٹرسٹ بن جاتا ہے تو ان کو ضرور اس فیلڈ میں آگے آنے دیا جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عثمان وحید صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر عثمان وحید صاحب موجود تھے، اور میڈیکل لیبارٹری پروفیشنلز کے حوالے سے انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں سیچوریشن نہیں ہے، اور اب اس فیلڈ میں اس قدر ترقی ہو چکی ہے کہ پاکستان میں اب اس فیلڈ میں MPhil اور PhD ہو رہی ہے، اور لوگ اگر اس فیلڈ میں جانا چاہیں گے تو نہ صرف یہ کہ ان کے پاکستان کے اندر بلکہ بیرون ممالک میں بھی ان کے لیے بہت ساری جاب اپرچونیٹیز ہیں، وہ اس میں ریسرچ فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے۔ اب بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچوں کو یا آپ لوگ کوئی ٹریڈیشنل جو پاکستان کے اندر ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے ذریعے آپ ماسٹرز کریں یا گریجویشن کریں، آپ ایسی کسی ٹیکنیکل فیلڈ کے اندر جائیں جو آپ کے لیے جاب سیکیورٹی بنتی ہے، اور آپ اس میں بہت ساری اپرچونیٹیز بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، اپنے میزبان ابراہیم کو اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔